میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ تو بڑے ہوش اڑانے والے ہیں، بلکہ ہوش اڑانے والے کیوں؟ اس لیے کیونکہ حکومت جن لوگوں کی ہے وہ تو وہی لوگ ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بینکوں کو نیشنلائز کیا جائے. یہ بھی ادھار پہ چل رہا ہے. جی یہ سب ادھار پہ چل رہے ہیں. 1186 ارب روپے. او مائی گاڈ. اچھا اب آپ دیکھتے جائیں گے قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. قرضہ لے لے کے پاکستان کو واپس آ رہے ہیں. ہاں جی قرضے پہ آپ کا ملک چل رہا ہے اور یہ کاغذوں میں ہی چل رہا ہے تو بعد میں کیا ہوگا آپ سوچیں. او اچھا مائی گاڈ. جس طرح کا سیلاب پاکستان میں آیا تھا اس نے تمہاری اکانومی ڈبو دی. یہ بھی قرضہ ہے. واہ یہ سب قرضے ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے نا صرف اکیلا 2500 ارب کا پروفٹ دے رہا ہے آپ کو، جبکہ ہم پروفٹ کے بجائے خسارے میں جا رہے ہیں. ہم ان کو سود واپس کر رہے ہیں کمرشل بینکوں کو. تو کمرشل بینکوں کو نیشنلائز نہ کریں تو اور کیا کریں بتائیں آپ. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کی برابری پارٹی جواز صاحب تو کوئی آپ کی نیشنلائز کر لیں بینک، آگے جا کے آپ کو ٹیم بنائی ہے آپ نے. دیکھیے ٹیمیں تو بنے گی نا جب ہم یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو ہمارے پاس انفارمیشن ہے. ہمارے پاس اتنے لوگ تو ہیں نا کہ ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں. اصل مسئلہ IMF کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ورلڈ بینک کا بھی نہیں. اصل مسئلہ ہمارے اپنے کمرشل بینکوں کا ہے. اور لوگوں میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی، تھوڑی سی غیرت ہوئی اس ملک کے لوگوں کو تو یہ دیکھیں گے کہ جواد احمد اور برابری پارٹی کے علاوہ کوئی بھی ان کو ان کی ترقی کے لیے کسی قسم کا کوئی پلان نہیں دے سکتا، صرف ہم دے سکتے ہیں. اگر برابری پارٹی آتی ہے تو پھر پاکستان میں کا مطلب ہوا کہ انقلاب آتا ہے. سوشلسٹ انقلاب آتا ہے. سوشلسٹ انقلاب. سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو سوچئے آپ، سوچنا بڑا ضروری ہے. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ کے ساتھ میں ہوں لاہور سے ذوالفقار علی اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب. ویلکم جواد. بہت شکریہ جی. پاکستان کی حکومت، بلکہ یہ حکومت کا ماضی کی سابق حکومتیں بھی جب جون اور مئی آتا ہے تو بجٹ بناتی ہیں، اور بجٹ بناتے بناتے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ماضی میں تو ہوتا یہ تھا کہ بجٹ آتا تھا تو ٹیکس لگتے تھے، کچھ چیزیں پٹرول ووٹ کے ریٹ بڑھتے تھے، تنخواہیں بڑھتی تھی. اب پٹرول وغیرہ کا معاملہ تو ہفتے میں آ گیا ہے، یعنی لوگوں کا بجٹ تو ہر ہفتے ہی بن رہا ہے. لیکن بجٹ کیا بنتا ہے، لوگ تو بیچارے تھر تھر کانپتے ہیں. لیکن جواد احمد کی پارٹی جو ہے وہ ایک انقلابی جماعت ہے، برابری پارٹی. اگر برابری پارٹی حکومت میں آ جائے تو یہ کیسا بجٹ بنائے گی؟ اور اس وقت جو بجٹ بن رہا ہے ان کے بارے میں جواد احمد صاحب کا کیا خیال ہے، ان سے پوچھیں. جواد صاحب بجٹ بن رہا ہے تو کیا بن رہا ہے وہاں پہ؟ میرا تو خیال ہے جس طرح ہر سال دھوکہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اس طرح بھی دھوکہ ہوگا اس دفعہ بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے جو ترقی خوشحالی کے معاملات ہیں ان کو بالکل نہیں دیکھتی گورنمنٹ. تو میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ تو بڑے ہوش ربا قسم کے ہیں، ہوش اڑانے والے ہیں. بلکہ ہوش اڑانے والے کیوں؟ اس لیے کیونکہ حکومت جن لوگوں کی ہے وہ تو وہی لوگ ہیں جو انجوائے کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. انہوں نے پیسے بنائے ہوئے ہیں، نہیں یعنی ہو کہہ رہا ہے بجٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بجٹ میں تو وہی ہوگا نا جو ان کے فائدے میں ہوگا، عوام کے فائدے میں تو کچھ نہیں ہوگا. اشرافیہ چلا رہی ہے. اب دیکھیں اس وقت 315 ارب روپے جو ہے نا پاکستان کے پاس ٹوٹل پیسے ہیں. کیا؟ ہاں 315 ارب. 315 ارب جی. اور آپ کو پتا ہے کہ ضرورت کتنی ہے؟ ضرورت ہے 6501 ارب روپے کی. 6501 ارب روپے کی ضرورت ہے اور 315 ارب صرف ہے. یعنی وہ جو یہ کرنا کیا آپ نے 6500 ارب؟ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کر کیا رہے ہیں اصل میں. دیکھیں اصل میں جو ہے نا ملکی وسائل اس کے اندر جو پیسے ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے، ریونیو جو ہے ان کے پاس وہ 19,275 ارب روپیہ ہے. 19,275 ارب کے وسائل ہیں، ٹیکس FBR اور نان ٹیکس دونوں ملا کے کہہ رہے ہیں، سارا کچھ ملا کے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو اخراجات ہیں 315 ارب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کیونکہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں اور وہ جس قسم کے اخراجات ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی کہ نیشنل فائنانس کمیشن صوبوں کا جو حصہ ہے نا وہ 8,202 ارب ہے. جبکہ صوبوں کا جو یہ حصہ ہے اس میں سے بہت سارا سرپلس پڑا رہتا ہے، صوبے خرچ ہی نہیں کرتے. اچھا. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ صوبوں کو جو اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں صوبے وہ ہر سال بعد خرچ بھی نہیں کرتے ان پیسوں کو اور وہ سرپلس میں پڑے رہتے ہیں. اچھا. ہاں جی. اچھا اس کے بعد باقی بچ گئے 11,072 ارب روپیہ. ٹھیک ہے. جب ہم نے نکال دیا 19,000 میں سے، ہاں 19,000 میں سے 8,202 ارب نکالا جو صوبوں کو دیا، باقی بچ گیا 11,072 ارب روپیہ. ٹھیک ہے. اب قرضوں پر جو سود ہے وہ 8,207 ارب ہے.
اوکے یہ اسی میں سے جا رہا ہے 19,000 میں سے. ہاں جی. اور یہ جو قرضے ہیں یہ ہم نے اپنے ہی بینکوں پاکستان کے بینکوں سے لیے ہوئے جو پرائیویٹ بینکس کمرشل بینکوں سے. جی یہ سیدھا لون اٹھا رہے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بینکوں کو نیشنلائز کیا جائے. خیر وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. دفاعی اخراجات جو ہیں وہ 2,550 ارب ہیں. اب وہ تو ہونا ہی ہے کرنے ورنہ انڈیا کھا جائے گا. ہاں مطلب بڑے وہ $100 لگا رہے ہیں آپ $10 کا. اس لیے یہ تو اب لگنا ہی ہے اس میں 2,550 ارب. ٹھیک ہے یہ تو جو باقی بچ گئے ہیں نا وہ ہے 315 ارب روپیہ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. یہ آپ کہہ رہے تھے 315 ارب یعنی دفاعی اخراجات نکال کے سود دے کر صوبوں کو بانٹ کے. ہاں جی. تو فیڈرل کے پاس تو پھر ککھ بھی نہ بچا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کیسے چلائیں گے. اچھا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ باقی خرچے وہاں بڑے پڑے ہوئے ہیں وہ بتائیں کیا کیا. ابھی تو یہ تو آپ نے پیسے ہی ختم کر دیے. وہ تو آپ دیکھیں گے خرچے کیا ہیں. پینشن جو ہے نا وہ 1,055 ارب روپے ہے. جیسے ملٹری کی 742 ارب روپیہ ہے اور جو ملازمین سول ہیں ان کے 234. ملٹری کی اس لیے زیادہ ہوتی ہے نا جلدی ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے ان کی. لیکن اور جلدی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ان کے نمبر بھی زیادہ ہے. بالکل. اور جو سول ملازمین ہیں ان کی 234 ارب روپیہ. ٹھیک ہے ان کی 65 60 ایج. ٹھیک. باقی جو ادھار چڑھ گیا ہے وہ ہے 740 ارب روپیہ ابھی تک. پینشن دے دی تو پھر پیسے 740 ارب کا ادھار بھی لے لیا. دیکھیں نا آپ کے پاس 315 ارب روپیہ آتا ٹوٹل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دے دلا کے سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے جب دے دیا پینشن میں ہی 1,055 ارب روپیہ تو 315 تو کہاں رہ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم پہ ادھار چڑھ گیا ہے 740 ارب روپیہ پہلے ہی کاغذوں میں چڑھ گیا ہے. یہ 1 جولائی سے سٹارٹ ہو گیا. ہاں جی. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جو ہم نے کاغذ میں لکھ لیا ہے نا اس سے زیادہ تو ہو سکتا ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلے لکھ لیا ہے. یہ ڈاکومنٹڈ ہے سارا فیڈرل گورنمنٹ کے زیادہ شمار ہے. جی. اور یہ کرنٹ فائنینشیل ایئر کی. جی. اور یہ سارا جو ہے یہ ہم پہ قرضہ چڑھ گیا ہے آپ سمجھے پہلے. اچھا اگلا خرچہ کیا ہے؟ اگلا خرچہ جو ہے وہ ترقیاتی پروگرام ہے. وہ ہے فیڈرل جی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. جی وہ 1,287 ارب روپے ہیں. تو 315 میں سے یہ کدھر سے آنا ہے آپ؟ یہ بھی قرضہ. یہ بھی قرضہ ہے. تو اس لیے اب ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ 740 ارب روپے میں 1,287 ارب روپیہ جو ہے وہ اس کے بھی قرضہ چڑھ گیا. اب مزید آ گیا. ہاں جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب سول حکومت جو چلانے کا جو بجٹ ہے وہ 900. اچھا یہ بڑا لوگ کہتے ہیں جی بڑے خرچے ہیں یہ مگر ڈیفنس کا تو آپ نے بتایا 2,550 ارب. تو یہ سول کا کتنا ہے یہ بتایا نا. سول کا ہے 971 ارب روپیہ. 971 ارب یعنی ساری تنخواہیں پٹرول یہ وہ سب چیزیں ڈال دو. ہاں جی سب ڈال کے. اب ہم سبسڈیز کی بات کرتے ہیں جس میں بجلی گیس کھاد رمضان پیکج یہ سب ہے. رمضان پیکج بھی یہ بھی ادھار پہ چل رہا ہے. جی یہ سب ادھار پہ چل رہے ہیں. اور یہ ہے 1,186 ارب روپے. او مائی گاڈ. اچھا اب آپ دیکھتے جائیں گے قرضہ بڑھتا جا رہا ہے. قرضہ لے لے کے پاکستان کو آپ پھنسا رہے ہیں. ہاں جی یہ قرضے بھی چلا رہے ہیں ملک. اس سے پتہ چلتا ہے نا. یہ میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرضے پہ آپ کا ملک چل رہا ہے اور یہ کاغذوں میں ہی چل رہا ہے. تو بعد میں کیا ہوگا آپ سوچیں. باقی بھی تو چیزیں ہوتی ہیں نا مس مینجمنٹ مالی بدعنوانی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ صوبوں اور ریلوے سمیت جو دیگر سرکاری گرانٹس ہوتی ہیں ان کا جو بجٹ ہے وہ ہے 1,928 ارب روپیہ. اچھا مائی گاڈ. ہاں جی. اور اس کے بعد سیلاب زلزلے وغیرہ کی ایمرجنسی کا تو آپ کو پتہ ہے وہ رکھنا ہی ہوتا ہے. تو آتی ہے نا. پچھلے سال کتنا بڑا سیلاب آیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ بڑی مدد. میرا تو خیال ہے کہ جس طرح کا سیلاب پاکستان میں آیا تھا اس نے تمہاری اکانومی ڈبو دی. تو یہ پھر کتنے پیسے رکھتے ہیں اس کے؟ اب تو کافی زیادہ ہے. 389 ارب روپیہ ہے. 389 یہ پیسے ہیں بلین. کہ یہ بھی قرضہ ہے؟ یہ بھی قرضہ ہے. واہ یہ سب قرضے ہیں. اچھا. اور آخر میں جو گرینڈ شارٹ فال ہے جو ٹوٹل جو ہمارا جو 315 ارب تھا نکال دیا اس کو نکال دیا نا. ہم نے 300 ارب 15 ارب نکال دیا. وہ تو رائے نہیں نا. آپ سمجھے کہ اتنا سا تھا وہ اصل بجٹ آپ کا. تو اب جو آپ کا شارٹ فال ہے جو آپ نے ایکچولی آپ کے پاس ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آنا ہے قرضے لے کے وہ ہے 6,501 ارب روپیہ. 6,501 ارب. یہ تو سارا آپ نے کہا کہ لون لے رہا ہے. تو لون لینا کیسے ہے یہ آپ نے کہاں سے آنا ہے؟ یہی تو اصل بات ہے. اب یہ جو لونز ہیں نا یہ ہم نمبر 1 جو لیتے ہیں نا وہ ہم لیتے ہیں قومی بچت کی اسکیموں کے ذریعے جیسے انعامی بانڈ سیونگ سرٹیفکیٹ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں سیونگ اسکیمز. ہاں جی. تو اس کا جو ٹوٹل ہے وہ ہے 2,878 ارب روپے. 2,878
878 ارب روپے قومی بچت کے ذریعے لون لیں گے جی بالکل. فیڈرل گورنمنٹ والے. اسی طرح جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ کمرشل بینکوں سے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کمرشل بینکوں سے جو ہم نے ٹریجری بلز سرمایہ کاری بانڈ ان کے ذریعے جو پیسے لینے ہیں وہ ہیں 3435 ارب روپے. او بیڑا ترے. اچھا یہ ہم نے پہلے ہی ان سے قرضہ لے لینا. پہلا لینا یعنی یہ قرضے کی پلاننگ ہو رہی ہے. بجٹ تو نہ بنایا پھر یہ بیسیکلی بجٹ جو ہے بجٹ جو ہے نا ہماری وہ اصل میں مینجمنٹ ہے ہماری، یہ قرضے کی مینجمنٹ ہے، یعنی قرضوں کی مینجمنٹ کو بجٹ کہہ رہے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ بیرون ملک سے جو قرضے، اس میں IMF بھی ہے، ورلڈ بینک بھی، اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں مالیاتی جو بین الاقوامی ادارے ہیں، ان سے ہم نے 106 ارب روپے لیے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو ہاں آپ دیکھیں نا، ایک طرف 3435 ارب روپے ہے، پہلا جو ہے وہ آپ کو نے بتایا 2878 6500 ارب قرضہ ہی تھا نا وہ سارا جی. اور نمبر 4 پہ جو ہے وہ نجکاری ہدف جو ہے وہ تو دیکھیں نا، وہ تو نہایت ہی تھوڑا ہے، 87 ارب روپے صرف. مطلب یہ پاکستان کی یہ کر دی ہے، باقی بھی چیزیں مطلب یہ پاکستان کی جو ہمارے پاس جتنے بھی اثاثے تھے نا حکومت کے پاس یا ریاست کے پاس، یہ اس کی نجکاری کر رہی ہے، لیکن اس میں سے صرف ان کو 87 ارب روپیہ ملنا ہے. 87 ارب روپے کے لیے یہ اتنے بڑے ادارے جو ہے نا یہ امیروں کو دے دیں گے تاکہ وہ چلائیں، ادھر سے ملازمین کو نکالا جائے، پینشن وینشن ختم ہو جائے سب، اور یہ اپنے اوپر سے بوجھ ہٹا لیں اس کا. اچھا جواد صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. تو جواد صاحب صوبوں کو تو 8200 ارب روپے مل رہا، آپ کہہ رہے ہیں سرپلس رہتا ہے ان کے پاس، تو یہ پھر کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی یہ اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ وزارت خزانہ کے پاس ساری انفارمیشن ہے، کوئی مجھے چیلنج کر دے میں تو بالکل صحیح فگرز بتا رہا ہوں، اور اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو فیڈرل کا بجٹ خسارہ ہے نا وہ ہے صرف 856 ارب روپے. اس کو آپ صرف کہہ رہے ہیں اتنے بڑی رقم کو، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلا میں جو آپ کو فگر بتانے لگا ہوں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایک طرف خسارہ ہے فیڈرل کے پاس 856 ارب روپیہ، اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو ہمارے صوبے ہیں ان کے پاس جو سرپلس ہے، جو زائد پڑا ہوا ہے پیسہ، خرچے کر کے سب کچھ کر کے جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، بینکوں میں ایکسپریس وے بنا کے، ہاں جی وہ ہے 1630 ارب روپیہ. 1630 ارب روپیہ، یہ تو ڈبل ہو گیا 800 سے. ہاں جی. تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ صوبے جو اس وقت جو NFC وارڈز میں صوبوں کو اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، تو آخرکار تو خرچ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو کرے نا خرچ. ویسے آپ ہوتے تھے، آپ کو سرپلس ہوتا کیا کرتے؟ آپ کے صوبائی حکومت ہوتی پنجاب. دیکھیں ہم تو سب سے پہلے نا، لوگ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکیں گے، ہم تو انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں، اور ریاست کی نگرانی میں انڈسٹری لگتی ہے، کیونکہ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں پاکستان کو جو چاہیے ہیں. جواد صاحب یہ بینکوں سے میں نے آپ کی فگر لی ہے، یعنی بینکوں کو آپ کہہ رہے ہیں 8200 ارب کا سود دے رہے ہیں پاکستانی کمرشل بینکوں. ہاں جی بالکل، پاکستانی کمرشل بینکوں کو اتنا سود دے رہے ہیں. کیا کرنا ہے ان کا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو نیشنلائز کرنا چاہیے. نیشنلائز کیے بغیر نا پاکستان کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا، ڈیولپمنٹ کا بھی. بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن تھی بینکوں کی، ڈاکٹر مبشر صاحب وزیر خزانہ تھے، انہوں نے کیا تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا، ضیاء الحق نے آ کے سارے بینک واپس کر دیے سوائے نیشنل بینک کے. تو ضیاء الحق نے بھی بعد میں میاں نواز شریف کی گورنمنٹس میں بھی یہ سارا ہوا، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی اس کو دوبارہ، جنہوں نے پہلے کیا تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں پھر نیشنلائز کر دیں، کیوں؟ کوئی ہے اس کی ریزن کوئی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی انقلابی پارٹی کرتی ہے نا نیشنلائز، تو وہ اپنی بہت بڑی کھیپ لے کے آتی ہے ٹیکنیکل لوگوں کی، ان تمام لوگوں کی نظریاتی ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ ٹیکنیکل ریسورس بھی ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ان کے پاس ایگریکلچر انڈسٹری، وہ ہر قسم کے ان کے پاس ٹیکنیشینز، ان کے پاس ہر قسم کا برین پول ہوتا ہے. وہ برین پول کرتے ہیں باقاعدہ، وہ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو پوری اکانومی کو دیکھتے ہیں. نہیں آپ نیشنلائز کر لیتے ہیں بینک، نیشنلائز اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے ہی لوگ چلائیں گے نا اس کو. جیسے ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، اسی طرح ایک پیرلل گورنمنٹ ہوتی ہے. جیسے صرف انقلابی پارٹی لیکن کوئی کر سکتی ہے نیشنلائز، اور کوئی نہیں کر سکتی. انقلابی پارٹی کے پاس اپنا کاڈر ہوتا ہے، انقلابی پارٹی پہلے سے پریپیئرڈ ہوتی ہے، شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے اس کی، پیرلل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، اس نے صرف ریپلیس کرنی ہوتی ہے. ہاں برین پول ہوتا ہے اس کے پاس، تھنک ٹینک ہوتا ہے اس کے پاس، تو وہ پورا کا پورا گورنمنٹ کا اسٹرکچر ریپلیس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ کیسے کریں گے. دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہوگا نیشنلائز کرنے سے کہ ان کو جو ہم دے رہے ہیں نا کمرشل بینکوں کو سود، وہ ہے 8202 ارب روپیہ، جو آپ نے پہلے بھی بتایا. جی تو ہم نہیں دیں گے ان کو. اتنا پیسہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس آ جائے گا، ریاست کے پاس آ جائے گا. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا صرف اکیلا 2500 ارب کا پروفٹ دے رہا ہے آپ کو، جبکہ ہم
پروفٹ کے بجائے خسارے میں جا رہے ہیں, ہم ان کو سود واپس کر رہے ہیں کمرشل بینکوں کو. تو کمرشل بینکوں کو نیشنلائز نہ کریں تو اور کیا کریں بتائیں آپ. اچھا, ہمارے پاس ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ کتنا عرصہ ایسا چلاتے رہیں گے, آخرکار حل یہی ملنا ہے, جو مرضی حکومت ہو, جو مرضی ریاست ہو. ہماری آئے گی حکومت تو ہم تو فوراً کریں گے. بینکوں کا انتظام بڑا کرنا پڑے گا, مالی سیکٹر ہے, کرپشن بڑی ہوتی تھی پہلے. ڈیفینیٹلی نہیں, دیکھیں یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے, اس پہ تو بڑی ہیون کرائے بھی ہوگی. لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا. آپ کو پتہ ہے سرمایہ داری نظام میں اگر آپ نیشنلائز کرتے ہیں کوئی چیزیں تو افتاد پڑتی ہے ان کے اوپر. ہمیں پتہ ہوگا, ہمیں اس کو صحیح طریقے سے ایفیشینٹلی چلانا بھی پڑے گا سسٹم کو. تو ہمیں نیشنلائز کر کے اسی پیسے کو عوام کے اوپر لگانا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ 8,200 ارب روپے کا جو سود دے رہے ہیں وہ بچ گیا, یعنی یہ تو پورا جو 8,000 تو آپ نے جو 6,500 ارب کا قرضہ لینا نا پاکستان چلانے کے لیے, تو 8,200 ارب تو آپ کے پاس پھر آ گیا. تو پھر تو نئے قرضے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہی تو اصل بات ہے. آپ قرضہ کتنا لے رہے ہیں آپ خود دیکھیں. تو جو پرانا قرضہ جس کا یہ صرف 1 سال کا تو سود دے رہے ہیں نا, یہ تو پہلے جو قرضے لیے اس کے اوپر ہے. تو جو پہلے قرضے ان کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں جو کمرشل بینکوں کو ہم سود دے رہے ہیں نا, وہ 8,207 ارب روپیہ ہے. وہ آپ نے پہلے بتایا سارا. اگر ہم وہ معاف اس طرح کریں کیونکہ نیشنلائز کر لیں تو ختم ہو جائے گا, سود نہیں دینا پڑے گا. نہیں, وہ تو پہلے قرضے لیے اس کے اوپر سود ہے نا. ہاں جی, تو قرضے تو خود ہی اتاریں گے, وہ تو بینک تو چلتے رہیں گے. پروفٹس اپنے بھی بہت ہیں. ہم تو بینک اگر نیشنلائز بھی ہو جائیں گے تو وہ تو چلتے رہیں گے نا, وہ قرضے اتاریں گے اپنے, لیکن ہم سود نہیں دیں گے. جو اتنا بڑا سود ہے 8,207 ارب روپے, یہ ہم نہیں دیں گے ان کو. اچھا, اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ کتنا تھوڑا سود ہے جو ہمیں پھر بھی دینا پڑے گا اس کے مقابلے میں. یہ تو جواد صاحب اگر دوسرے اینگل سے دیکھوں میں تو یہ تو سارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ بالکل یہ جو لوکل قرضے ہمارے کمرشل بینکوں کے ہیں, جب آپ اس کو نیشنلائز کر لیں گے تو وہ تو بینکوں نے معاف ہی کر دیے نا, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اٹھا لیے سارے. بات ہے, تو قرضے ہی ختم, تو سود بھی ختم, اور چلا بھی ہم ہی رہے ہیں, سود بھی ختم اور قرضے جو ہم نے خود ہی اتارنے ہیں ایک طریقے سے. اب جو اس کے برعکس جو بیرون ملک سے قرضے, اس پہ اتنا مسئلہ ڈالا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے IMF سے پیسے لے لیے, ہم نے ورلڈ بینک سے پیسے لے لیے. ان کو جو ہم سود دے رہے ہیں نا, وہ پتہ کتنا ہے, صرف 106 ارب روپے, یعنی 8200 ارب ادھر اور 106 ارب جی بیرونی قرضوں کا. کتنا فرق ہے. تو یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. تو اسی لیے اصل مسئلہ IMF کا نہیں ہے, اصل مسئلہ ورلڈ بینک کا بھی نہیں, اصل مسئلہ ہمارے اپنے کمرشل بینکوں کا ہے. اچھا, جن کو آپ کہتے ہیں نیشنلائز کر رہے ہیں. جی, اگر نیشنلائز کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. گڈ. اور یہ کہیں نہ کہیں کو کرنا پڑے گا. پاکستان کے پاس نیشنل اس وقت دیکھیں ایک بات تو ہے نا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ہمارا نیشنل بینک ہے نا, وہ تو ہمارا اپنا ریاست کا بینک ہے. اب جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے اس دفعہ 2,500 ارب روپے کا پروفٹ دیا ہے. پروفٹ دیا ہے جی, پروفٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے خرچ کر لیا. جی, تو اس لیے اگر نیشنلائز پرائیویٹ بینکوں کو آپ دے رہے ہیں 8,200. ہاں جی, تو اس لیے اگر ہم نیشنلائز کر لیں سارے بینکوں کو تو پھر اگر اسٹیٹ بینک 2,500 ارب روپیہ پروفٹ دے رہا ہے تو باقی بینکوں کا آپ سوچیں کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے ہمیں. تو اس لیے دیکھیں یہ سارا کا سارا نا جڑا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ بھی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ, قرضے بھی جڑے ہوئے ہیں, سود بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ جب تک عوام کی حکومت نہیں آتی اور ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ ترقیاتی کام نہیں ہوتے, آپ پیسہ نکال بھی نہیں سکتے. آپ ایکسپورٹ کی طرف نہیں جائیں گے, یہ ملک ایسے رہے گا. تو یہ پوری ایک اکنامک پلاننگ ہے جو ان تمام چیزوں کو ایلیمنٹس کو سامنے رکھ کے کرنی پڑے گی. برابری پارٹی جواد صاحب, تو کوئی آپ کی نیشنلائز کر لیں بینک, آگے جا کے آپ کو ٹیم بنائی ہے آپ نے؟ دیکھیے ٹیمیں تو بنے گی نا, جب میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ہمارے پاس اتنے لوگ تو ہیں نا کہ ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں. اب ایک ہوتا ہے پراپر ٹیمز جو بننا, وہ عنقریب شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب یہ فگرز لوگوں کے پاس جائیں گے اور لوگوں میں تھوڑی سی بھی عقل ہوئی, تھوڑی سی میں سمجھا غیرت ہوئی اس ملک کے لوگوں کو, تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جواد احمد اور برابری پارٹی کے علاوہ کوئی بھی ان کو ان کی ترقی کے لیے کسی قسم کا کوئی پلان نہیں دے سکتا, صرف ہم دے سکتے ہیں. جی جواد, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایک برابری پارٹی, ایک انقلابی جماعت جواد صاحب کی, وہ کیا بجٹ بنائے گی. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس صرف 315 ارب روپے ہیں جس سے پورا ملک چلنا ہے. تو جو حساب کتاب انہوں نے بتایا ہے اس میں تو واقعی بات ان کی درست لگتی ہے. تو حال بھی انہوں نے بتا دیا ہے, نیشنلائز کر لیں بینکوں کو جس کو 8,200 ارب کا سود دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ NFC کو ریوائز کر دیں, فیڈرل گورنمنٹ قرضہ لے اٹھا رہی ہے اور صوبے سرپلس چل رہے ہیں. تو یہ سرپلس میرا خیال ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ IMF کی کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے سرپلس رکھنا ہوتا ہے, لیکن رکھنا کا مطلب یہ کہ پیسہ تو موجود ہے پاکستان میں, تو یہ پاکستان کے غریب عوام کو کیوں نہیں ملتا. تو میرا خیال ہے کہ جواد احمد صاحب کی بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اگر برابری پارٹی آتی ہے تو پھر پاکستان میں کا مطلب ہوا کہ انقلاب آتا ہے. تو سوچنا آپ نے ہے, پبلک آپ ہیں, ووٹر آپ ہیں. سوشلسٹ انقلاب آتا ہے, سوشلسٹ انقلاب, سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے ہیں. تو سوچئے آپ
सोचना बड़ा ज़रूरी है. आपका बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.